اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ابن إبراهيم وشعيب هو ابن ميكيل ابن يشجر. قال واسمه بالسريانية يسرون. قلت مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہاں لفظ ہے اللہ کے کلام مقدس میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو یہ مدین جو ہے یہ کون تھے؟ تو محمد بن اسحاق نے اپنے سیر اور تاریخ کی کتابوں میں یہ تحقیق فرمائی ہے کہ اصل میں مدین جو ہے یہ بھی نسل سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مدین ابن ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، جہاں آپ کی اولاد میں معروف تو سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن آپ کی اولاد جو ہے ان میں مدین بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیغمبر کی اس اولاد میں سے پھر یہ قبیلہ مدین کا نام مدین ہو گیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ مدین اس جگہ کا نام ہے، لیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ لوگ جگہوں کا نام جو ہے وہ بھی تو بڑے بڑے لوگوں کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، تو جیسے مدین ان کے سردار کے قبیلے کا نام تھا تو اس جگہ کا نام بھی مدین ہو گیا۔ یہ تو اب بھی دنیا میں عام چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے نام پر، جیسے اب دیکھیں ہمارے یہاں نشتر کالج ہے تو عبدالرب نشتر کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کئی شارے ہوتے ہیں، کئی روڈیں ہوتی ہیں، ان کے نام ہو جاتے ہیں کسی بادشاہ کے نام سے، کسی معروف شخصیت کے نام سے، تو اس لیے بہرحال یہ مدین جو ہے سلالہ ابراہیم علیہ السلام۔ اب اسی طرح اس میں آگے جا کے دو قول ہیں مفسرین کے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مدین الگ قبیلہ ہے اور اصحاب الایکا جو ہے وہ الگ قبیلہ۔ اصحاب الایکا معنی، ایکا کا معنی ہوتا ہے گھنے جنگل، کہ جہاں بہت بڑے جنگل اور درختوں اور درخت ایک دوسرے میں ایسے جھکے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں ایکا۔ تو قرآن میں لفظ اصحاب الایکا بھی آیا ہے۔ تو اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ قوم مدین جو ہے وہ الگ ہے اور اصحاب الایکا جو ہے وہ الگ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہلے مدین کی طرف بھیجا گیا، جب مدین کی قوم ایمان نہ لے آئی اور جرائم میں پڑ گئی، اللہ کا عذاب آیا، ہلاک ہو گئے،
تو اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پھر اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا، لیکن اصحاب الایکہ جو تھے انہوں نے بھی پھر اسی طرح فساد کیا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ سے اپنے عذاب جو ہے رفع فرمائے۔ تو بہرحال اب یہ بات ہو گئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف، اور بات فرماتے ہیں کہ دونوں ایک تھے، اصل میں قوم وہی تھی مدین کہلانے والے، لیکن کچھ لوگ ان کے ایکا میں آباد تھے تو ان کو اصحاب الایکہ کہہ دیا جاتا تھا، تو قوم جو ہے وہ دونوں کی ایک تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ اچھا، یہی وہ واقعہ ہے، یہی وہ مقام ہے مدین کا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے ابھی آپ کا عین عنفوان شباب تھا، اور فرعون کی قوم کا ایک قبطی جو تھا وہ آپ کے ہاتھ سے اتفاقاً مر گیا، آپ نے تو تھپڑ مارا، وہ بدبخت مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ فرعون اس جرم میں آپ کو پکڑنا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکلے تو آپ سفر کرتے کرتے اسی مقام پہ پہنچے تھے، ولما ورد ماء مدین، کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں مدین کے کنویں تھے اور پانی تھا، وہاں دیکھا گیا کہ بہت بڑی لوگ قوم جو ہے، جماعت جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ ووجد من دونهم امرأتان تذودان، اور دو لڑکیاں جو ہے کھڑی ہے، وہ اپنے بکریوں کو دور کرتی ہے کہ کہیں وہ اندر نہ آئے، پانی نہ پیئیں۔ تو بہرحال وہ واقعہ بھی اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو وہ بھی یہی جگہ تھی، ولما ورد ماء مدین۔ اور یہ مدین کا علاقہ جو ہے یہ بھی حجاز کے قریب ہے اور معان اور حجاز کے رستے میں ہے، تو بہرحال یہ بڑی مشہور جگہ ہے، تو اس لیے محسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تاریخی پس منظر ذکر فرما دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہذہ دعوت الرسل کلہم قد جاءتكم بينة من ربكم أي قد أقام الله الحجة والبينات على صدق ما جئتكم به ثم وعدهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا الكيل والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو وہی دعوت دی، توحید کی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم خالص اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہذہ دعوت الرسل کلہم، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، اللہ نے جتنے رسول بھیجے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے، سب یہی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے۔ ساری مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور سارے پیغمبر اسی لیے بھیجے کہ قوم کو جا کے بتلائیں اور غیروں کی عبادت سے چھڑائیں کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہی دعوت انبیاء ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کیوں بھیجے گئے کہ وہ قوموں کو عادت چھوڑائیں کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی غیر کی عبادت کریں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو آج اگر کوئی بندہ بازار میں جائے 1 کلو دودھ خریدنے کے لیے اور اس سے کہے کہ بھئی مجھے 1 کلو دودھ دے دو، وہ کہے ہاں 1 کلو دودھ تو میں آپ کو دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ساتھ آدھا کلو پانی بھی خریدو۔ تو فرمایا کون بے وقوف ہے جو خریدے گا؟ وہ کہے گا پاگل ہو گئے، بھئی دودھ کے تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں پانی کیوں خریدوں گا؟ پانی جب ہر جگہ نل سے مفت مل جاتا ہے، کنویں سے مفت مل جاتا ہے، تو کوئی بندہ بھی نہیں خریدے۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہی بندہ اپنے گھر میں وہ آدھا کلو جو ہے نا اسی حساب سے ریشو سے دودھ کے اندر پانی ملا دے
تو پھر بڑے سے بڑا وکیل بھی اور بڑے سے بڑا مولوی بھی اور بڑے سے بڑا ادیب بھی اور ذہین بھی سب خرید کر کے لے آئیں گے، چاہے بعد میں روتے رہیں کہ پانی معلوم ہوتا ہے خالص دودھ نہیں لگتا، لیکن خرید سب لیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی باطل مذہب جو ہے، کوئی باطل فرقہ جو ہے، کوئی گمراہ جماعت جو ہے، وہ کبھی لوگوں کو اس طرح گمراہ نہیں کر سکتی کہ کھل کے بات کرے کہ اللہ کی عبادت نہ کرو اور نعوذ باللہ سورج کی کرو، کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ کو چھوڑ کے تو ہمارے بتوں کے آگے عبادت کرو اور اللہ کو نہ مانو، وہ کبھی نہیں کہتے۔ اسی طرح کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی آج کے بعد نماز چھوڑ دو، اللہ کا سجدہ چھوڑ دو، صرف میرے مرشد کو قبر پہ سجدہ کرو، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اگر وہ ایسی بات کریں تو کوئی بندہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہو، کیسے بے وقوف ہو ہم خدا کو چھوڑ دیں؟ عجیب بات ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی عبادت میں ملا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اصل بات یہ نہیں ہے کہ بتوں کو سجدہ کرو، اصل بات یہ نہیں ہے کہ پیر یا مرشد کی قبر پہ سجدہ کرو، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو تعظیم ہے اور یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ جب ہم ان کے آگے جھکتے ہیں تو یہ خدا کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بات منوا لیتے ہیں، اور ہم جو ہیں گناہگار گندے ہیں، زبان گندی، عمل گندا، بدن گندا، جسم گندا، ہم اس پروردگار پاک ذات کے سامنے براہ راست کیسے بات کریں؟ تو یہ دراصل ہمارے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہی عقیدہ تھا باقاعدہ ابو جہل کا، اور یہی عقیدہ تھا ابی لہب کا، اور یہی عقیدہ تھا کفار حضرت نوح علیہ السلام کا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہے، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ تک سفارش کرنے والے ہیں۔ اچھا اب جناب ان سے کوئی پوچھے کہ جی یہ تو پتھر کا بت ہے، وہ کیسے سفارش کرے گا؟ یہ تو پیتل کا بھگوان ہے، یہ کیسے سفارش کرے گا؟ وہ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، یہ پیتل کی بات نہیں، یہ بت جو ہے اس بزرگ کی شکل میں ہے جس نے سفارش کرنی ہے۔ تو اصل میں جو ہم اس کی صورت کی محبت کر رہے ہیں، ہم اگر اس کی شکل کی محبت، جیسے آپ دیکھیں کسی بندے کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، فوٹو ہر وقت جیب میں ہے، کسی بندے کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، فوٹو ہر وقت جیب میں ہے، تو یہ تو اصل میں ان کی محبت کی ایک یادگار ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کریں، اصل تو ہم اسی کی عبادت کریں۔ کہتے ہیں کمال ہے بیوقوف، یہ پتھر ہے، پتھر کو کس نے بنایا؟ خدا نے ہی تو بنایا ہے، پتھر کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا یہ ہمارے دیوی دیوتا جتنے ہیں یہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، حدیثیں کھول کے پڑھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کھڑے ہیں، اور مکے کے کافر مشرک اور بالکل کٹے کافر جو تھے، جن کے کفر میں کسی کو انکار نہیں، احرام باندھ کے پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرے دروازے پہ ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا بس یہاں تک بس کر لو تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے مختار بنایا ہے، جن کو تو نے عطائی قوت عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا جاہل کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی علم غیب کا مالک اللہ ہے، حقیقی علم اللہ کے پاس، ان کے پاس عطائی ہے، اس کا علم ذاتی ہے، ان کو اللہ نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قدرت اللہ کے پاس ہے، اس کی تو ذاتی قدرت ہے، اور ان کی عطائی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ تو اللہ نے ہر علاقے میں جیسے آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ کہیں وکیل بنا دیتے ہیں، کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں، کسی کو آپ اپنا مختار کار بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کام تقسیم کر دیے ہیں، ان سب کو زمین میں مختار بنا کے بھیج دیا ہے اور خود آرام فرما رہے ہیں، اور یہ راضی ہو گیا کہ تمہارے کام اللہ سے کرا دیں گے۔ تو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی بندہ آج آپ کو کہے کہ بھئی نماز نہ پڑھو، اللہ کا سجدہ نہ کرو، صرف حضرت داتا کی مدار پہ سجدہ کرو، کون کرے گا؟ کہے گا پاگل ہو گئے، کافر ہو گئے، میں خدا کا سجدہ چھوڑ دوں؟ لیکن جب یہ کہے گا بھئی نماز بھی پڑھو، اللہ کے سجدے بھی کرو، لیکن ادھر بھی کرو نا، یہ راضی ہوں گے تو وہ سجدے قبول ہوں گے۔ اگر یہ مرشد راضی نہ ہوا اور اس نے اللہ سے نہ کہا تو وہ سجدے تمہارے بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کرتے رہو لیکن ان کو قبول کرنے کے لیے ان سے درخواست کرو۔
یہ جا کے جب تمہاری عرضی پیش کریں گے تو فوراً سینکشن ہو جائے، اور اگر تم نے براہ راست درخواست بھیجی ہو تو ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ بغیر وسیلے کے کام ہوتا نہیں، بغیر سیڑھیوں کے آدمی چھت پہ پہنچتا نہیں، بغیر پل کے آدمی دریا عبور نہیں کر سکتا، تو بغیر ان مرشد کے، بغیر ان چیزوں کے اللہ کو کیسے مل سکتے ہو؟ پاگل ہو گئے تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے حق کو باطل میں ملا دیتے ہیں۔ جیسے پانی کو دودھ میں ملا دیا جائے تو کوئی پتہ نہیں لگتا، اسی طرح وہ حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں اور دنیا گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی کھل کے بات کرے، اچھا آپ دیکھو نا کہ ایک آدمی، آپ ٹھنڈے دل میں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آپ کو کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو اور مرزا قادیانی کو مانو، تو کوئی ہمارا جاہل سے جاہل بندہ بھی بنے گا؟ کوئی جاہل آدمی 5 جماعت بھی نہ پڑھا ہو، اس کو کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب حضور کا انکار کر دو اور مرزا غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھ لو، تو جوتا لے کے 10 مارے گا سر میں۔ کیا رب بڑا بدبخت آ گئے، میں اللہ کے نبی کا انکار کر دوں اور مرزا کو مان لوں؟ عجیب بات کرے، یعنی جاہل سے جاہل آدمی کو بھی کہہ دو نا، ایمانداری کی بات ہے، ایک ہی جواب دے گا کہ ڈنڈا لے کے سر پھاڑ دے گا۔ اچھا اب اس کو یہ کہو کہ نہیں بھائی، حضور پاک تو نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام النبیین والمرسلین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ یار کمال کرتے، ہم انہیں کا تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن حضرت مرزا جو ہے نا یہ ہمارے محبوب کا سایہ ہے، سایہ۔ تو اب وہ کرے گا غور کیا کہ یار نبی کو تو مانتا ہے نا، میرے مدنی کو تو مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے مردوں کے عورتوں کے نام دیکھو تو سب اسلامی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے نام تو ہوتے ہیں نا بدھو، خمیسہ، جمعہ، سوارا، لیکن ان قادیانیوں کے نام جو ہے نا وہ ہیں جناب سب کے سب اسلامی ہوں گے، سب کے سب۔ عورتوں کے نام بھی آما سے شروع ہوں گے باقاعدہ، آمد الاسلام، آمد فلان، آمد فلان، آمد فلان۔ اچھا تو اب وہ کہے گا یار یہ بات کچھ ٹھیک لگے، وہ کہے گا دیکھو حضرت گزارش یہ ہے، تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت ختم کر دی، اللہ نے نبوت ختم کر دی، حضور کے بعد نبی کہتے ہیں دیکھو جی پہلے دیکھو نا مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیں نبوت رحمت ہے یا عذاب ہے؟ اب ہر آدمی کیا کہے گا نبوت کیا ہے؟ رحمت۔ ارے جی اچھے مولوی ہیں رحمت کا دروازہ بند کر رہے ہیں کہ اللہ نے رحمت بند کر دی، عجیب بات ہے، کہ ہمارے مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں جی نبوت رحمت ہے اور اللہ کہتا ہے کہ رحمتی وسیعت کل سے، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے، تو یہ مولوی کہتے ہیں بند ہو گئی رحمت، اور ہم کہتے ہیں رحمت جاری ہے، مدنی پاک سے چلی مرزے پہ آ گئی، اب بھی چالو ہے، آگے چلتی جائے گی۔ آپ کے بعد جو ہے پھر وہ ناصر آئے گا، پھر طاہر آئے گا، پھر وہ اور پیدا ہوگا، پھر کوئی اور پیدا ہوگا، تو رحمت کیوں بند ہو؟ رحمت تو قیامت تک چلے گی۔ باقی اللہ کے نبی جو تھے وہ اصلی نبی تھے، ہمارا ایک نقلی نبی ہے، مان لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب لوگ دھوکہ کھا کے چکر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب حق کو باطل میں ملایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن میں خاتم النبی، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اگر ہم خاتم النبیین کا انکار کریں تو قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کے انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی خاتم کا معنی ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا ختم کر دینا، اور ایک خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ تو پہلے عرب میں رواج تھا کہ دستخط کے علاوہ مہر زیادہ چلتی تھی، تو جس کو اللہ کا نبی مہر کر دینا وہ بھی نبی ہوتا ہے۔ ہمارے مرزے کو اللہ کے نبی نے مہر لگا کے نبی بنا دیا۔ اب بندہ دھوکے میں آ گیا کہ ان کا تم تو صرف نبی کو نبی مانتے ہو نا، ہم کہتے ہیں نبی گر ہے، وہ جتنے چاہے اور نبی بنا دیتے، ہم شان زیادہ بنا رہے ہیں، تم زیادہ بنا رہے۔ اب بندے کو بہت چکر آ گیا، یار ان کی بات کچھ لگتی ہے جہاں
ان کی بات جو ہے نا کچھ لگتی ہے. یہاں پر ایک دفعہ ایک مرزائی تھا تو مولانا منظور صاحب چنیوٹی نے مجھے کہا بہرحال اس کو پکڑ کے لے جائے. تو جب وہ پولیس آفیسر کے سامنے یہاں کا جو ایس پی تھا اس کے سامنے پیش ہوا اور مولوی منظور صاحب بھی تھے, ہم بھی تھے, ساتھ چلے گئے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ دو مولوی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, قادیانی ہو, اور پتہ ہے تمہیں کہ اللہ کے حرم میں کافر کا آنا بند ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی. اس نے کہا ایس پی صاحب بات یہ ہے کہ آپ عرب ہیں, حدیث تو سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں سمجھتا ہوں. اس نے کہا حضور پاک کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا. حضور نے فرمایا جو بندہ بھی ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے, ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھے اور ہمارے ذبح شدہ جانور کا گوشت حلال کر کے کھائے وہ ہماری جماعت سے ہے. انہوں نے کہا میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, استقبال قبلہ کرتا ہوں, یہ قرآن میرے گلے میں ہے اور گوشت کھلانا ہے تو ابھی منگوائے, میں کھانے کے لیے تیار ہوں. تو اب بتائیں میرے ایمان میں کیا شک ہے؟ اور دوسرا تم بھی ابھی گواہ ہو جائے. انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں. جتنے آدمی بیٹھے ہو جی وہ بھی گواہ ہو جاؤ. اسی طرح ہوا تھا نا ایک دفعہ حضرت میرے خیال میں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے یا اور کسی بزرگ کا, تو وہ کسی بدعتی سے مناظرہ کر رہے تھے. تو اس نے کہا جی میں آپ سے مناظرہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ لوگ جو ہے نا اولیاء کو نہیں مانتے, نبیوں کو نہیں مانتے, ہمارے نزدیک تو آپ کافر ہیں. تو جب آپ کافر ہیں تو میں کافر سے کیوں بات کروں, مناظرہ تو میں کسی مسلمان سے کروں. ان نے پوچھا, انہوں نے کہا جی اچھا کافر اگر ہو تو مسلمان بننا چاہے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جی کلمہ نے کہ چلو لا الہ الا اللہ, اب تو میں مسلمان ہوں, بات کرو. انہوں نے کہا کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جی کلمہ شریف حضرت کا حضرت میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں مسلمان ہو گیا. اب بات کریں میرے ساتھ. ان کو تو پتا نہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا کسی کے بات, تو کیا بات کرے گا؟ اب وہ پھنس گیا. انہوں نے کہا اب تو میں مسلمان ہوں نا, اب بات کرو, مسئلہ بیان کرو. تو بہرحال جی جب اس نے کہا تو ایس پی صاحب نے دیکھا مولویوں کی طرح, کہا اچھے مولوی ہو یار, یہ تو اچھا خاصا مسلمان ہے, نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے, کلمہ شریف پڑھ رہا ہے, قرآن اس کے گلے میں ہے, یار کمال ہے. کیا ہو گیا تم لوگوں کو, ایسے مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے ملک کی بیماری نہیں, اللہ نے اس بلد الامین کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے. آپ کے ملک میں جب بیماری نہیں ہے تو آپ اس بیماری کی تشخیص کر ہی نہیں سکتے. آپ کے ملک میں بیماری ہے ہی نہیں, یہ بیماری ہے ہمارے ملک کی, اس کے ہم ڈاکٹر ہیں. اور کیا مطلب؟ نے کہا جی آپ لمبی چوڑی اس حدیثیں بھی نہ سنیں, قرآن بھی نہ سنیں. اس سے ایک بات پوچھیں کہ ماذا تعتقد فی مرزا غلام احمد القادیانی, تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ صرف ایک بات پوچھ رہے. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا بتاؤ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا؟ 2-3 دفعہ تو انہیں تھوک نکلی. آخر انہوں نے کہا وہ نبی ہے. مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحبان آپ کیا ہے, آپ کو چھٹی ہے, اس کی نبوت میں بھی ٹھیک کرتا ہوں. اب اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے, لیکن جب حضور کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہے, چاہے وہ ذلی نبی بنائے, چاہے بروزی نبی بنائے, چاہے نقلی نبی بنائے, چاہے اصلی نبی بنائے, جب خاتم کا ترجمہ محمد عربی نے خود کر دیا ہے, بات ختم ہو گئی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جب اللہ کا نبی ترجمہ کر دے تو اب اور کون ہے؟ کبھی مہر کے ترجمے کرے, کبھی کسی اور کے ترجمے کرے اور لغت کی باتیں کرے. جب حضور نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم, کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور تمہیں آخری امت بنایا ہے.
اسی طرح جب اللہ کے نبی فرما دیں کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیں گے ثلاثون دجالون کذابون یزعم کلہم انہ نبی الا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب یہ ترجمے اللہ کے نبی خود فرما دیں تو اس کے بعد کسی دھوکے میں آنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی آدمی کہے کہ بھئی حضرت خواجہ معین الدین کی مزار ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی مزار ہے، اسی طرح علی حجویری کی مزار ہے، خواجہ فرید الدین شکر گنج کی مزار ہے، حضرت زکریا کی مزار ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا کی مزار ہے رحمت اللہ علیہم، ان پہ سجدہ کرو تو ان سے ایک بات پوچھ لیا کریں کہ بھئی یہ سارے بزرگ زندگی میں کس کو سجدہ کرتے تھے؟ دوسری بات یہ پوچھ لیا کرے کہ تو ہمارے پیروں کی روضہ افضل ہے یا محمد مدنی کا روضہ؟ ہمارے مرشد کی قبر کا زیادہ شان ہے یا میرے مدنی پاک کی قبر مبارک کا؟ حضور کی قبر مبارک پہ کسی صحابی نے سجدہ کیا؟ بس ایک دو لفظی بات ہے، زیادہ جھگڑوں میں آپ نہ پڑا کریں کہ بھئی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت نبی، حسن، حسین، اولاد ان کی کیا جتنے لوگ خیر القرون میں گزرے ہیں، ایک جگہ ہمیں دکھلا دیں کہ کسی ایک صحابی نے آ کے وہاں سجدہ کیا ہو، مزار پہ بوسہ دیا ہو، مزار کو چوما ہو اور غلاف کو آنکھوں پہ لگایا ہو اور آ کے کہا ہو کہ حضور میرا کام اللہ میاں نہیں کرتے آپ کروا دیں۔ اگر کہا ہے تم سچے ہم جھوٹے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا تو صاف کہہ دو کہ میرا ہم غلطی پہ ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بس ایک چیز جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا جی یہ کعبہ شریف ہے، آپ اس طرح کعبہ اپنے ملک میں بنا کے ایسے غلاف ڈال گئے اور بالکل یہی عبارت لکھوا دیں، اسی طرح سونے کے تارے لگوا دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا لیں، تو کیا خیال ہے کہ ہم مسلمان کو یہ کہیں کہ بھائی اصلی کعبہ تو وہ ہے لیکن یہ اس کا ماڈل ہے، اس کی صورت ہے، اس کی شکل ہے، ہم اس کو دیکھیں گے پیار کریں گے تو وہ کعبہ راضی ہو جائے گا اور وہی طواف شروع کرتے نمازیں شروع کرتے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر جگہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ساتھ ارباب من دون اللہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے تمام انبیاء کی ایک دعوت ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ مانگنا کیا ہے؟ عبادت۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ منت کیا ہے؟ عبادت۔ نظر نیاز کیا ہے؟ عبادت۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ یہ اللہ کے سوا کسی کو۔ اب جب تم خیرات کرو گے اور کہو گے جناب کہ یہ برائے خدا اور نیاز حسین، تو اللہ فرماتا ہے پھر حضرت حسین کو دے دو اور قیامت میں ثواب بھی اسی سے لے لینا، پھر میرے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں خیرات کروں اور اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچے تو یوں دعا کرو کہ یا اللہ یہ خالص تیرے بھی ہے، ہم نے یہ خیرات تیرے نام پہ کی ہے، اگر یہ تیرے ہاں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اور اگر قبول ہی نہیں تو پھر اللہ کی مرضی، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو ثواب کیا ملے گا؟ ہم تو پہلے ماشاءاللہ مولوی کو بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 پارے تم پڑھو، 1 پارہ تم پڑھو، 1 پارہ سب پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ثواب مجھے دو، وہ کہتے ہیں جی میں نے ثواب آپ کو دیا، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے وہ ثواب، خدا کے کعبے میں بیٹھے آپ نے دیکھا ہے ثواب؟
نہ جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ نے قبول کر دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب قاری القرآن یقرأہ والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کے قاری پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن لعنت کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی۔ تو یہ قرآن پڑھنے والا جھوٹ جب بولتا ہے تو قرآن لعنت نہیں کر رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی۔ تو جب قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور لوگوں کا ناحق مال بھی کھا رہا ہے تو اس پہ اللہ کا قرآن لعنت نہیں کر رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود جو ہے وہ حرام، اور یہ سود بھی کھا رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو قرآن لعنت نہیں کر رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب حرام، یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور شرابیں بھی پیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اب جناب بیٹھ گئے، اس نے کہا جی حضرت میں نے ثواب آپ کے ملک کیا۔ حضرت نے کہا جی میں نے بھی آپ کے ملک کیا۔ 50 آدمی نے پڑھا اور ایک کو مالک بنا دیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ثواب ہے کہ نہیں۔ اچھا جب وہ مالک بن گیا تو مولوی ایسا کو الو کا چرخا ہے کہ سارا ثواب تمہارے باپ دادے کو دے دے، خود لے کے گھر کیوں نہ چلا جائے؟ تم نے تو اس کو مالک بنا دیا۔ وہ صرف ایک پلیٹ چاول کے لیے تمہیں 10 قرآن کا ثواب کیوں دے دے؟ اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دے دے؟ وہ بھی ایسا ایسا کہے گا کہ اللہ میاں ثواب میرے ماں باپ کو دینا ہے، ان کو چاول ہی بخشے جائیں۔ کیا ہے یہ؟ ڈرامہ ہے دین ہے؟ یہ ڈرامہ بناتے ہیں دین ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ راضی ہو جائے۔ ہم بالکل بگڑ گئے، عقیدے بھی بگڑ گئے، عمل بھی بگڑ گئی، شکل بھی بگڑ گئی، صورت بھی بگڑ گئی، سیرت بھی بگڑ گئی۔ ہم نام نبی کا لیتے ہیں لیکن کام ابو جہل والے کرتے ہیں۔ ہم نام حضور کے عشق کا لیتے ہیں لیکن کام مشرکوں والے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں، بس یہی ایک دروازہ باقی رہ گیا ہے، دعا کرو کہ وہ دروازہ بھی بند نہ ہو جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو توبہ کی توفیق دے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ کو ہدایت کے فیصلے فرما دے، ورنہ اب دین اسلام ایک ڈرامہ ہے، کہیں تعزیہ ہے، کہیں دلدل شریف ہے، کہیں میلاد شریف ہے، کہیں کعبہ شریف ہے، کہیں حضور کے روضے کا ماڈل شریف ہے، کہیں مزار شریف ہے، کہیں روضہ شریف ہے، کہیں عرس شریف ہے، کہیں میلہ شریف ہے، کہیں کل شریف ہے، کہیں ہے نا بس، اور سارا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی صرف یہی کل خانی سکھانے آئے تھے دنیا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہمارے حال نہ حضور کے زمانے میں بی بی خدیجہ حضور کے زندگی میں فوت ہوئی، بعد میں ہاں جی آپ کی زندگی میں تو اتنی پیاری بیوی کی حضور نے کل تیسرے دن کیے، چوتھے دن ہاں جی نہ بی بی خدیجہ کے کل شریف پتہ نہیں تمہارے مولویوں کو تیسرے دن ہوئے یا چوتھے دن؟ اچھا حضور کی بیٹیاں ہیں، بی بی رقیہ ہے، بی بی ام کلثوم ہے، بی بی زینب، سب حضور کی زندگی میں فوت ہوئی۔ بی بی فاطمہ حضور کے بعد فوت ہوئی۔ ان 3 بیٹیوں کے کل کب ہوئے؟ جمعرات ہیں میرے خیال میں اس وقت ہمارے مولوی تھے نہیں، انہوں نے مسئلہ بتلایا ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا شریف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حمزہ سید الشہداء، پتا ہے حضور پاک نے اپنے چاچا کی شہادت پہ حضور کے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچے کی لاش یہاں پڑے رہنے دیتا کہ پڑی رہے احد کے میدان میں، تاکہ اللہ کو میں کہہ سکوں کہ میرے چچے کے ٹکڑے تیری توحید کے لیے ہوں۔ لیکن عورتیں برداشت نہیں کر سکتی، اور حضور کو اتنے محبوب ہیں کہ حضور ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے، لیکن ایمان سے کہیں کبھی ان کی بھی جمعراتیں ہوئیں؟
سیدنا حمزہ کا عرس شریف، یہ تم نے کہاں سے دین نکال لیا ہے؟ عرس سیدنا ابو بکر صدیق ہوا ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد بن جعفر، امام کاظم، امام باقر، امام صادق، ان کا عرس ہوا ہے؟ تمہارے پیروں سے ان کے مرتبہ کم تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کیا، بس یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلا دے، اللہ ہمیں شرک و بدعات کے جنگلوں سے نکال دے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنی عبادت اور توحید کا سبق سکھا دے، اور سچے معنوں میں ہمیں حضور کا غلام بنا دے، اور صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ یہ ڈرامے اور یہ افسانوں سے بچا۔ یہ جو آج کل تو ہر چیز میں ڈرامہ ہے، ہر پارٹی کا کپڑا بھی اپنا، ہر پارٹی کی ٹوپی اپنی ہے، پگڑی اپنی ہے، رنگ اپنا ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حاضی دعوت الرسل کلہم، تمام اللہ کے پیغمبروں نے یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں، آیات آ گئے، دلائل آ گئے۔ ثم بعضهم فی معاملتہم الناس، اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب نے ان کو وعد فرمایا کہ اے لوگو، عقیدے بھی ٹھیک کرو اور اپنا معاملہ بھی ٹھیک کرو۔ بِأَن يُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا يَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ جب ناپ تول کرو تو پورا پورا کرو، انصاف کرو، کوئی زیادتی نہ کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اَيْ لَا يَخُونُوا النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرو۔ وَيَأْخُذُوا عَلَى وَجْهِ الْبَخْسِ نَقْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ خَفِيَّةً وَتَدْرِيسًا، کہ اس انداز میں وزن کرو کہ جب دینا ہو تو تھوڑا دو اور لینا ہو تو زیادہ لو، خفیہ طریقے سے، جیسے اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَهَذَا تحدید شدید ووعید عقید، نسأل اللہ العافیت منہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی تحدید ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بد عقیدہ ہونے سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیانت سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کم تول ناپ سے بچائے۔ ثم قال تعالی اخبار عن شعیب الذی یقال خطیب الانبیاء لفساد عبارتی وجزات موعظتی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ آپ نے قوم کو اور کیا کیا واعظ فرمایا۔ اب مفسر فرماتے ہیں چونکہ حضرت شعیب جو ہیں یہ خطیب الانبیاء، اللہ نے ان کو اتنا بڑی فصاحت عطا فرمائی تھی، اتنی زبان عطا فرمائی تھی، اتنی بلاغت عطا فرمائی تھی کہ ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء، جیسے میرے محبوب کا لقب ہے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت خلیل کا لقب ہے خلیل اللہ، اور اسی طرح ابو الانبیاء۔ تو حضرت شعیب جو ہیں یہ خطیب الانبیاء، ان کو اللہ نے بہت بڑی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اپنے والد کے آگے لڑکا فوت ہو جائے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا معنی ہے۔ ہاں یوں سمجھو کہ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اب ان کا دادا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، لیکن باپ مر گیا، دادا زندہ ہے، تو یاد رکھیں کہ میراث دادے کی نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ دادے کی میراث جب تک باپ کے پاس نہ آئے، باپ سے اولاد کو کیسے جائے؟ اب دیکھیں نا جی، یہ حد ہے، یہاں پانی ہے تو یہاں سے پانی چل کے ادھر آئے گا تو پھر ادھر آئے گا نا، اگر یہاں سے پانی چل کے یہاں پہنچے ہی نہیں تو یہ کیسے وارث بنے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بندہ اپنے باپ کا وارث ہے،
اور یعنی آپ کا والد اپنے باپ کا وارث تھا، آپ اپنے باپ کے وارث ہیں، لیکن اگر ان کی موت ایسے حال میں ہو گئی ہے تو ان کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دادا مہربانی کر کے خود کسی کو کچھ دے دیں، ورنہ شریعت میں وہ میراث نہیں لے سکتے۔ میں 3 آیات کے بعد ایک آیت بھول گیا تو آخری آیت بھی پڑھا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ آپ ایسی اردو لکھتے ہیں نا، نہ بنگالی ہے نہ اردو ہے نہ برمی ہے، کروں میں کیا؟ جب مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اگر آپ آخری آیت بھول گئے کوئی بات نہیں، پہلی کافی ہے۔ جب 3 آیتیں ہو جائیں نماز ہو جاتی۔ مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ اکبر، پھر بھی نماز ٹھیک ہے۔ 3 رکعت 3 آیتیں ہو گئی۔ جو میں نے سمجھا ہے، پتہ نہیں تم نے کیا لکھا ہے، زبان وہ ہے نا یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایک استاد تو نہیں ہے، آپ کے تو مشائخ ہیں، اور آپ نے وہ دور دیکھا ہے جو خیر القرون کا ہے، اور آپ کی تعلیم زیادہ تر جو ہے وہ کوفے کے اندر ہے، کیونکہ اس وقت مرکز جو ہے وہ کوفہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ اجلہ جو ہیں وہ سب کوفے میں چلے گئے تھے، تو گویا مدینے کا علم جو ہے ان کا مرکز کوفہ بن گیا تھا۔ اس لیے مطلب حضرت کے تو کوئی ایک مشائخ نہیں ہے نا، آپ کوئی کتاب دیکھ لیں ان کے مناقب کی تو سینکڑوں استاد ہیں اور ہزاروں شاگرد ہیں۔ میرے پیچھے اگر میری ماں ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور میں گھر میں اگر نماز پڑھاؤں تو ہم جماعت کر لیں تو وہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں بیمار ہوں بھائی، مجھے خود تکلیف ہے، آج مجھے اتنا زبان میں بولنے سے بھی مجبور تھا، بس دعا کریں اللہ آپ کو بھی شفا دے، اللہ ہمیں بھی اور ہر بیمار کو شفا دے۔ دل سے دعا کیا کریں کہ بس اب میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا جی کہ ہمارے حال اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب دعا کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے بیمار کو ہسپتال میں داخل کرتے ہیں نا، اور ڈاکٹر جب اندر سے نکلے نا تو آگے وارث کھڑے ہوتے ہیں، پوچھے ڈاکٹر صاحب کیا کوئی خیر، وہ کہتے جی بس آپ دعا کریں، بس مانا یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے دوا بیکار ہیں، بس دعا پہ ہے کام، بچ گیا تو بچ گیا، تو نہ بچا تو نہ بچا۔ اچھا دعا بھی ہماری منظور نہیں ہوتی، کیوں؟ زبانیں گندی ہیں، زبانیں پلیت ہیں، اندر سارا حرام بھرا ہوا ہے، لباس سارا حرام کا ہے، مال یا رشوت کا ہے یا سود کا ہے یا خیانت کا ہے، اور دودھ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، تو اس لیے وہ بچپن سے لے کر یہاں تک جو ہم پلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آئے تو دودھ رکھا تھا، آپ نے پی لیا، غلام سے پوچھا کہ بھئی آج پیالے میں دودھ زیادہ تھا، یہ تمہیں کہاں سے زیادہ کیسے ملا؟ اس نے کہا حضرت میں جب پرانے زمانے کی بات ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو ایک قبیلے کے لوگ تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو اس وقت میں نے کوئی منتر وغیرہ پڑھے تھے تو ان کے بیمار کو شفا ہو گئی، وہ اتفاق سے آج اتنے عرصے کے بعد مجھے ملے ہیں، تو انہوں نے اپنا دودھ ہمیں بکریوں کا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے انگلیاں ڈالی اور آپ نے اندر لکڑیاں ڈال ڈال کے قے کی کہ صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ خطرہ ہو گیا کہ ابو بکر فوت نہ ہو جائے، یعنی وہ نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ میاں جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اگر اس کے علاوہ کوئی اندر رہ گیا ہے تو تو معاف فرما دے۔
حالانکہ اب دیکھو کوئی حرام کی بات ہی نہیں تھی، یعنی غلام لے آیا، حضرت ابو بکر کے لیے تو ہدیہ تھا نا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی ڈر گئے کہ میرے غلام نے لیا تھا جب کافر تھا، کافر کے زمانے میں سے منتر پڑا تھا، پتہ نہیں وہ منتر کفر کا پڑا ہو اور انہوں نے اس کو دودھ دیا ہے تو قیامت میں اس کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں۔ تو جب وہ اتنی احتیاط کرتے تھے تو پھر وہ مستجاب الدعوات تھے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی تھی اور کام ہو جاتے تھے۔ اب ہم لوگ جو ہیں دعائیں مانگتے ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اندر حرام ہے، لباس حرام ہے، ہماری زبانیں اور بدن جو ہے وہ حرام سے پرورش پا رہا ہے، زبانوں پہ ہر وقت گالی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، گندی باتیں ہیں، نظریں ہماری ہر وقت عورتوں پہ ہیں، چاہے بوڑھے ہو گئے، لیکن اب بھی یہ ہے کہ اگر دیکھیں گے کہ کوئی اچھی عورت جا رہی ہے تو ایک آدھی نظر تو مولوی بھی دیکھ لیتا ہے، بعد میں کہہ دیتا ہے جی اتفاق سے پڑ گئی تھی، کیونکہ مولوی کی نظر تو اتفاق سے ہی پڑتی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے ہے لطیفہ کہ وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ جی وہ جا رہا تھا نا تو اس کی بیوی ساتھ تھی، تو آگے ایک مولوی صاحب آ گئے تو بیوی نے خیر جلدی جلدی برقع کیا تو وہ بھاگ کے گیا ملنے کے لیے مولوی صاحب کو، حضرت السلام علیکم خیریت ہے، ساتھ ہنس پڑا تو اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میری بیوی ساتھ آ رہی تھی، 100 آدمی گزرا ہے کسی نے سے پردہ نہیں کیا، آپ کو دیکھا تو جلدی جلدی پردہ کر لیا۔ یعنی مولوی اتنا خطرناک ہوتے ہیں نا۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ پردہ مردوں سے ہوتا ہے یا عورتوں سے؟ اس نے کہا جی مردوں سے۔ اس نے کہا اس نے داڑھی دیکھ کے مرد مجھے سمجھا، باقی تو ساری عورتیں نظر آئی، پردہ کیا کرتی کری، اس کا کیا قصور تھا؟ تو اس نے جب ایک وہ مرد دیکھا تو پردہ کر دیا۔ اس نے کہا اب تیرے یا تیری بیوی میں کیا فرق ہے؟ اس کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں، تجھ پہ بھی داڑھی نہیں، تم تو بہنیں ہو تو تم سے کیا پردہ؟ اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو، ہماری آنکھیں بھی پاک نہیں ہیں، ہمارے پاؤں بھی پاک نہیں، ہاتھ بھی پاک نہیں، زبان بھی پاک نہیں، گندی ہو گئی ہے، تو کیسے دعائیں منظور ہوں؟ لیکن اس کے سوا کہیں خیرات ملتی بھی نہیں تو کہاں جائیں؟ مانگنا تو پھر بھی اسی سے ہے۔ اہل تصوف کے بارے میں کسی صوفی سے پوچھیں، مجھ طالب العلم کو کیا پتا، لوگ کہتے ہیں استنجا کرنے کے بعد وضو شروع کیا، ریح خارج ہو گئی تو وضو کریں۔ ہاں تو وضو کریں گے، دوبارہ استنجا کیوں کریں گے؟ استنجا تو گندگی خارج ہونے کے بعد ہوتا ہے، ریح خارج ہونے کے بعد تو نہیں ہوتا۔ میں نے پاکستان چھٹی پہ جانا ہے اور راستے میں 2 نمازوں کا وقت آ رہا ہے، تو بہرحال ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز جو ہے وہ ہوائی جہاز پہ پڑھنا بھی جائز ہے، نماز ہوائی جہاز پہ چلتے ہوئے پڑھ لیں بالکل جائز۔ اور اب تو الحمدللہ سعودی ایئر لائن نے تو باقاعدہ اپنے جہازوں میں مسجد بنا دی، باقاعدہ ان کے ہر جہاز میں آخر میں مسجد ہے، باقاعدہ اندر باقاعدہ قبلہ نما لگا ہوا ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، مصلے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے باقاعدہ جب بھی سفر ہوتا ہے ہم تو باقاعدہ جماعت کرتے ہیں، 8-10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت میں، تو اس لیے بہرحال آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی ویسی مجبوری تمہاری ہو جائے تو اترنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، چونکہ بعض علماء جہاز پہ نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز زمین پہ ہوتی ہے، اور یہ تو ہوائی جہاز جو ہے فضا میں معلق ہے بین السماء والارض، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب اترے تو ساری نمازیں اپنی پوری کر لیں، لیکن تم نماز پڑھ لیا کرو، اترنے کے بعد تم نے نہیں پڑھنی انشاءاللہ، تم نماز اپنی جہاز میں پڑھ لیا کرو، مسلوں کے چکر میں نہ پڑھو۔ اور دوسری بات آسانی کی آپ کو بتلا دوں وضو کرنے کے لیے کہ جب نماز اپنا ہوائی جہاز پہ چڑھنے کے لیے جاؤ نا جی، تو پہلے جب وضو کرو تو اپنے بوٹ شوٹ کے یا نیت کر لو آپ اس کو مسے کے لیے، اور بوٹ اپنے باندھ رہے بیٹھے رہے۔ جب وضو کرنے کے لیے جو سب کو دھونا پڑے گا، پاؤں نہیں دھونے پڑیں گے، ایسے مسا کر دیں گے آسانی کے ساتھ، کیونکہ جہاز میں باقی وضو کرنا تو آسان ہے،
صرف پاؤں دھونا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جن کی نیت خراب ہو، اگر نیت ٹھیک ہو تو وہ بھی مشکل نہیں ہے کہ ہاتھ منہ وغیرہ جو ہے نا وہ اپنا اس پہ دھو لیں، اور پاؤں جب دھوئیں تو جہاں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں نا اس کا پانی پہلے کھینچ دیا، وہی پاؤں رکھ کے آرام سے پاؤں دھو لیا، اور دوسرا پاؤں رکھ کے دھو لیا، آرام کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ تو اس لیے بہرحال تم نماز اپنی جہاز میں پڑھ لینا، تم نے اتر کے دو کٹھی نہیں پڑھنی انشاءاللہ۔ کہے گا اب دو ہیں یار، پھر وہ لمبی ہو گئی، پھر تیسری بھی تو آ گئی، تین کٹھی پڑھنی پڑ گئی، اس لیے اپنے وقت میں پڑھتے رہو۔ میں طائف سے عمرہ کرنے آیا، عمرہ والا تھا، مسافر جلدی کر رہے تھے، احرام باندھا، 2 رکعت نماز آنی۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے طائف سے احرام باندھا، مسافر جلدی کر رہے تھے تو میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکا، بلکہ بغیر 2 رکعتوں کے احرام باندھ کے کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھنا تو کوئی ضروری نہیں، احرام سے پہلے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، وہ تو ایک سنت ہے، اگر موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ اور تمہیں اور بھی موقع نہ ملے نا جی، گاڑی چلا رہے ہو نا، قمیض اتار دو، سلوار میں بیٹھے رہو، میقات میں جب پہنچے ہو تو بغیر وضو، بغیر کسی لبیک بھی عمرہ، لبیک اللہم لبیک، ہو گیا عمرہ۔ جب راستے میں اترو چادر باندھ لو، احرام باندھ لو، السلام علیکم۔ دین تو اتنا آسان ہے، وہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں، چادریں نہیں، سامان نہیں، کپڑے اندر چلے گئے، کوئی بات نہیں، قمیص نکال لو، بنیان نکال لو، سلوار میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو، اسی کرتے کو چاہے اس طرح ڈال لو بھی لوگ نہ دیکھیں کہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہے، تو لبیک اللہم لبیک پڑھ لو، جب اترو چادر باندھ لو، السلام علیکم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن نیت ہو تو کچھ مشکل نہیں، نیت ہی نہ ہو تو جی کیا کریں؟ جب جہاز چلا تو چادریں اندر رہ گئیں، وہ بیگ تھیلا ادھر چلا گیا اور میں ادھر چلا گیا، اور جناب پھر وہ غسل کرنے کا جگہ نہیں تھا اور 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں، سب بہانے ہیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، ویسے بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک، نیچے اترنے کے بعد چادریں بھی باندھ لو، وضو بھی کر لو، سب کچھ کر لو۔ حجر اسود کے سامنے جب جائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر 2 ہاتھوں سے کریں یا 1 ہاتھ سے کریں، لگ جائے تو چوم لیں اور نہ لگے تو چومنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میت کے جنازے میں اور دفن میں شریک ہونے میں 2 کی رات ملتے ہیں، اتنی بڑا ثواب ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، تو میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے کروں؟ جو نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کے حکم پہ خرچ کرو، یہی شکر ہے۔ یعنی اللہ نے پیسہ دیا ہے تو حرام پہ نہ لگاؤ، حلال پہ لگاؤ۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے تو کعبے پہ ڈالو، عورتوں پہ نہ ڈالو۔ اللہ نے زبان دی ہے تو قرآن میں خرچ کرو، گالی دینے میں خرچ نہ کرو، یہ ہے شکر۔ یہ شکر نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو لاکھ لاکھ شکر بشکر ہو گیا، یہ شکر نہیں ہوتا، وہ تو ڈرامہ ہے، وہ تو مذاق ہے، اللہ کے ساتھ دھوکے کرنے والی بات ہے۔ اصل شکر کا معنی کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کے کام آئیں اور اللہ کے نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے اسی کے کام آئے، کبھی مسجد بنا رہے ہو، مدرسہ بنا رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، صدقات کر رہے ہو، غریبوں کو کھلا رہے ہو، مسکینوں کو دے رہے ہو، شکر ہے اس نعمت۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ساری ساری رات تہجد میں کھڑے ہوئے، شکر ہے کہ یا اللہ میں اپنی جوانی تیرے لیے لٹا رہا ہوں، تو نے جو مجھے قوت و صحت دی ہے میں تیرے راستے پہ خرچ کر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو، اللہ فرماتے میرے بندے کو صدقے کا ثواب بھی دے دو۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور بیوی کو تو دینا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دوسری عورت کو کھلاتے تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوتا۔ فرمایا تو اپنی عورت کو کھلانے میں ثواب بھی ملے گا۔ اصل شکر کا معنی کیا ہے کہ ساری بدن سر سے لے کر پاؤں تک ہر نعمت جو ہے اس کے حکم پہ لگا دو، اسی کا نام ہے شکر۔ اور جب یہ کرو گے اللہ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور ایک ادنا درجہ کیا ہے کہ پانی پیو تو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، یہ تو ادنا درجہ ہے۔ اصل شکر جو ہے عقیدہ ہے، اصل شکر جو ہے اعمال صالحہ ہیں۔
اصل شکر جو ہے اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کا نام. اور ادنا درجہ کیا ہے کہ ظاہر زبان بھی کہہ دے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کپڑا پہنا تو الحمدللہ الذی کسانا، اور چلنے کی توفیق ہوئی تو الحمدللہ الذی اعطانا. تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ہو، اصل شکر وہ ہے، اور یہ ادنا درجہ ہے شکر کا. کہتا جی طواف کے دوران میں بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، یعنی وہ اب چونکہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور یہاں لوگ جو ہیں الحمدللہ ہفتے میں یہ 2 دن روزہ رکھتے ہیں. سوموار کا روزہ رکھنا اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت ہے حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات. اسی طرح ہر مہینے میں 13، 14، 15 یہ جو لیالی البیض ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا سنت محمد مصطفیٰ ہے. تو یہاں چونکہ لوگ الحمدللہ، ہمارے یہاں تو صرف انگلیاں چومتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو چومنے والے عاشق ہیں نا، یہاں اتباع سنت کرنے والے عاشق ہیں. تو اب ان نے افطار کرنا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پانی دے دو تاکہ بیچارے کا طواف میں افطار کا وقت نہ ضائع ہو جائے. کوئی حرج نہیں. اپنی بیوی کو عمرے کے لیے بلانا چاہتا ہوں، میرا بھتیجا یا بھانجا. بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ تمہاری بیوی کا وہ محرم ہے کہ نہیں. محرم کا کیا معنی؟ جس سے تیری بیوی کا نکاح حرام ہو. بس اب یہ دیکھ لو کہ تمہارا بھانجا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے. اگر اس کا محرم بنتا ہے تو آ سکتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ نہیں آ سکتی. آج میں خشوع اور خضوع جو ہے وہ کیسے پیدا ہو. آپ دیکھیں نا جی، اللہ بچائے آپ کو بھی مجھے بھی، کبھی آپ ہائی کورٹ میں یا عدالت میں کسی جج کے سامنے جائیں تو وہاں کیسے لوگوں میں خشوع ہوتا ہے، وہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے. یقین ہوتا ہے کہ جج دیکھ رہا ہے اور میں نے ذرا حرکت کی تو ابھی توہین عدالت میں 6 مہینے کے لیے اندر تم دیں گے. اگر یہی یقین ہو کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے تو کوئی حرکت کر سکتا ہے. یہی یقین پکا کر لو تو خشوع خضوع ہو جائے گا. اور جو لفظ پڑھو اس پہ غور کرو، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، ایک ایک تسبیح پہ غور کرو. اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچاؤ تو ایسا ایسا لیکن نہ بھی پیدا ہو تم نماز پڑھتے رہو، اس کی برکت سے خود بخود خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے. نماز میں شیطانی وسوسوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بچنے کے لیے ہی تو نماز پڑھ رہے ہو. نماز پڑھ رہے ہو نا، وسوسے آ رہے ہیں تو بچ رہے ہو نا. اب جب سلام پھیرو 2 رکعت اور نفل شروع کر دو، اور وسوسہ ہے نا پھر سلام پھیر کے 2 رکعت اور شروع کر دو. ایک دفعہ 4-5 گھنٹے کی مار دو شیطان کو، دوسرے دن قریب ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا اس کو میں جتنا چھیڑتا ہوں نہیں اور 2 رکعتیں شروع کر دے، یہ تو مجھے برباد کر رہا ہے. وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا تو تم کیوں چھوڑتے ہو؟ وہ شیطان وسوسہ ڈالنا نہیں چھوڑتا، تم عبادت نہ چھوڑو. وہ جتنا تمہارا خیال خراب کرنا تو اور رکعت لمبی کر دو، تم اور سجدہ لمبا کر دو. وہ دوسرے دن تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ خطرناک آدمی، اس کو چھیڑتا ہوں تو یہ اور مجھے گولیاں مارتا ہے. کیونکہ جتنا تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو شیطان کو تو گولی لگتی ہے. تمہیں ایک مرد کو کتنی بیویاں ملیں گی؟ تمہیں تو ایک ہی کافی ہے. اگلے مسئلے پوچھ رہے ہو نا، یہاں کا تو نہیں پوچھا نا. دیکھو نا جی، یہ مسئلہ تو پوچھنا تھا یہاں کہ میں یہاں کتنی بیویاں رکھ سکتا ہوں. جنت میں ہم ابھی پہنچے نہیں، جب پہنچیں گے دیکھا جائے گا، جو نصیب میں ہے مل جائے گا. مانے یہ ہے کہ بیچارہ اس سے تو ہے تنگ، اب اگلی کا فکر کر رہا ہے کہ یار وہاں کیا حشر ہوگا اگر وہاں بھی 2-3 ایسی مل گئی. پھر تو قصہ خراب ہو گیا، پھر تو جنت نہ ہوئی گویا جہنم میں پہنچ گیا غریب. میرے عزیز کے حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی لیکن وہ نافرمان نہیں ہوں گی. فکر نہ کرو.
فرما بردار ہوں. میں کتنے موسم ہوں گے جتنے تم چاہو گے. تم چاہو گے ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی ہو جائے، کہو گرمی ہو جائے گرمی ہو جائے. بلکم فیہا ما تشتہی انفسکم. وہ جنتی جب ملیں گے تو ان کے درمیان میں کیا باتیں ہوں گی؟ یہی کہ جناب گھڑی راڈو کا کیا ریٹ ہے، یہی باتیں جو یہاں کرتے ہو وہیں بھی ہوں گی. یہاں اللہ کے بندے جنت میں اللہ کا ذکر ہوگا، اچھی باتیں ہوں گی کہ بری باتیں ہو سکتی ہیں. باقی جب ملیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں. میں آخر میں جانے والا کون ہے اللہ عالم. ایک ہوگا اللہ کا بندہ، لیکن کون ہے اللہ عالم. ہاں جو بینک ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے جائز ہیں، یعنی سیونگ میں نہ رکھیں جس میں سود بنے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں کہ پیسہ محفوظ رہے چور سے ڈاکو سے کوئی حرج نہیں. کوئی بھی بینک ہے، کافروں کا ہو مسلمانوں کا ہو، آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں. کافروں سے تجارت تو جائز ہے نا. پیر کی بیعت ہونا ضروری ہے. اگر واقعی کوئی پیر ہو، حضور کی سنت کا غلام ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث محمد مصطفیٰ. اللہ